بابل ایران کے ایک شہر کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں آزر نام کا ایک آدمی بہت خوبصورت بت بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے گھرانے میں ایک دن ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بچے کی پرورش ایک امیر زادے کی حیثیت سے ہونے لگی۔ بچہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے گھر میں مورتیوں کا کارخانہ دیکھنا شروع کر دیا۔ بچہ کچھ بڑا ہوا تو سوچنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ لوگ اس کا کیا کریں گے؟ کچھ اور بڑا ہونے پر پتہ چلا کہ گھر میں بننے والی یہ مورتیاں بت خانے میں پہنچ کر دیوتا بن جاتی ہیں۔ پھر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بچہ سوچنے لگا، ہمارے گھر میں بننے والی پتھر کی یہ مورتیاں دیوتا کیسے ہو جاتی ہیں؟ چنانچہ ایک دن اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنی چاہی تو جواب ملا، ابھی تم چھوٹے ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ یہی ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے اور ہم بھی انہی کے طریقے پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیکھتے سنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ کوئی انہیں تسلی بھرا جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، میرے خیال کے مطابق اگر یہ مورتیاں دیوتا نہیں ہیں تو پھر دنیا کو پیدا کرنے والا اور مالک کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا بس وہی آپ کو پیش کریں گے۔ اگر اس میں ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور باقی سب بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہوں نے ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بے تعلق ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے۔ تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑنے کی دھمکی دیتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخر کار عید کا ایک دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاریاں کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا رکھا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا رکھا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے اوندے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنی بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے نامودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، باقی کا واقعہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔